اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ فعل ثلاثی مجرد کے ابواب۔ موضوع آج کے درس کا یہ ہے فعل ثلاثی مجرد کے ابواب۔ سابقہ میرے عزیزوں بھائیوں عزیز بچوں، آپ جان چکے ہیں کہ فعل ثلاثی مجرد کے 3 صیغے ہیں۔ فعل ثلاثی مجرد کے 3 صیغے تھے۔ فعلا جیسے نصرا، فعلا، فاعلا، علما، فاعلا، شرفا۔ سابقہ ہم نے جانا کہ فعل ثلاثی مجرد کے 3 صیغے تھے، فعلا، فاعلا، فاعلا، اور وہاں یہ بھی عرض کیا کہ یہ جو فعل کے 3 صیغے بتائے ہیں یہ کس لحاظ سے ہیں؟ عین کلمے کو دیکھ کر تقسیم کیا ہے فعل کو، یعنی عین الفعل جو ہے یا وہ مفتوح ہوگا یا مکسور ہوگا یا مضموم ہوگا۔ تو فعل کے 3 صیغے تھے، فعلا، فاعلا، فاعلا۔ اور فعل ماضی جو ہوتی ہے وہ گزرے ہوئے زمانے کے اوپر دلالت کرتی ہے۔ ان میں سے یہ جو فعلا، فاعلا، فاعلا ہے، ہر ایک کا نا آگے فعلا کے مضارع آتے ہیں، فاعلا کے آگے مضارع ہیں، فاعلا کے آگے مضارع ہیں، ہر ایک کا مستقبل ہے۔ اور مستقبل کس کو کہتے ہیں؟ آنے والے زمانے کو مستقبل کہتے ہیں۔ پس کیا عرض کر رہا ہوں، یہ جو ماضی کے 3 صیغے تھے، فعلا، فاعلا، فاعلا، ہر ایک کا آگے مضارع ہے، ہر ایک کا آگے مستقبل ہے۔ توجہ فرمائیے، شروع کر رہا ہوں۔ جو فعلا ہے، فعلا جو ماضی ہے، اس فعلا ایک کے آگے 3 مضارع آئے ہیں۔ فعلا کے 3 مضارع ہیں عزیزو، ادھر سے فعلا ہی چلے گا، فعلا، فا کے اوپر فتح، عین کے اوپر فتح، لام کے اوپر ہی فتح رہے گی۔ فعلا تینوں جگہوں کے اوپر فتح ہے نا، فعلا۔ آگے اس فعلا کے جو مضارع ہیں وہ 3 ہیں۔ کیا جی؟ فعلا، یفعلو، یفعلو، نصرا، ینصرو، یہ ایک ہے۔ 2 فعلا، یفعلو، فعلا، یفعلو، وزن کیا جی؟ ضربا، یضربو۔ تیسرا جی فعلا، یفعلو، فعلا، یفعلو، منع، یمنعو۔ میرے عزیزو کتاب سے بھی دیکھنا اور اس وزن کے مطابق آپ نے بنانے ہیں۔ پھر آگے جان، پس فعلا کے مضارع کتنے آتے ہیں جی؟ 3۔ فاعلا کے جو مضارع ہیں وہ آتے ہیں جناب 2۔ فاعلا، یفعلو، علما، یعلمو، فاعلا، یفعلو، علما، یعلمو۔ دوسرا جی فاعلا کا جو مضارع ہے، فاعلا کے 2 مضارع عرض کیے نا، فاعلا، یفعلو، فاعلا، یفعلو، حسبا، یحسبو۔ فاعلا کے یہ 2 ہو گئے جی۔ فاعلا جو ہے اس کا ایک ہی مضارع ہے، فاعلا، فاعلا، یفعلو، شرفا، یشرفو۔ ٹھیک ہے، اب آپ حساب کر لیں۔ فعلا کے 3، فاعلا کے 2 کتنے ہو گئے جی؟ 5، اور فاعلا کا 1، 6۔ پس ثلاثی مجرد کے کل باب کتنے بن گئے جی؟ ثلاثی مجرد کے
6 باب بن گئے جی، ثلاثی مجرد کے ٹوٹل باب 6 ہیں۔ یہاں تک اس بات کو مد نظر رکھ لیں۔ اب ان 6 میں سے عزیزو 3 باب اصول کے ہیں اور 3 باب فروع کے ہیں۔ اصول اور فروع کی وجہ بتاتا ہوں، لیکن پہلے یہ دیکھیں، ان 6 میں سے 3 باب اصول کے ہیں اور 3 باب فروع کے ہیں۔ اصول کے کون سے باب ہیں؟ پہلے ان کا تذکرہ کر لیں۔ فعلا یفعلو، نصرا ینصرو، 2 جی۔ فعلا یفعلو، ضربا یضربو، 2 باب ہو گیا جی۔ تیسرا جی، فاعلا یفعلو، علما یعلمو، یہ 3 باب جو ہیں میرے عزیزو اصول کے باب کہلاتے ہیں۔ یہ 3 باب اصول کے باب ہیں۔ اچھا، 3 باب اگلے جو ہیں نا وہ فروع کے باب ہیں۔ پھر وجہ بتاتا ہوں کہ اصول کو اصول کیوں کہا اور فروع کو فروع کیوں کہا ہے۔ 3 باب اصول کے ہو گئے، 3 باب فروع کے دیکھیں۔ فروع کے کون سے باب ہیں جی؟ فروع کے باب میرے آغا جان، فعلا یفعلو، منع یمنعو، فاعلا یفعلو، حسبا یحسبو، 2 گئے جی۔ اور تیسرا جناب علی، فاعلا یفعلو، شرفا یشرفو، یہ 3 باب جو ہیں نا فروع کے باب کہلاتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، وہ جو 3 باب جن کو ہم نے اصولوں کا نام دیا ہے، وہاں اصول کا نام دیتے ہیں جہاں ماضی کی عین کی حرکت مضارع کی عین کی حرکت کے مخالف ہو، اسے اصول کا باب کہا جاتا ہے۔ دوبارہ توجہ فرمائیں نا، اصول کے باب کون سے ہیں؟ جن میں ماضی اور مضارع کو چیک کرو، جن میں ماضی کی عین کی حرکت مضارع کی عین کی حرکت کے مخالف ہو آپس میں، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اصول کے باب کہا جاتا ہے۔ جس میں ماضی کی عین کی حرکت مضارع کی عین کی حرکت کے مخالف ہو، اسے اصول کا باب کہا جاتا ہے، اور جن میں ماضی کی عین کی حرکت مضارع کی عین کی حرکت کے موافق ہو، ایک جیسی ہو، اسے فروع کے باب کہتے ہیں۔ ٹھیک۔ سوال، کیوں جی؟ جن میں ماضی کی عین کی حرکت مضارع کی عین کی حرکت کے مخالف ہو، انہیں اصول کا باب کہتے ہیں، اور جہاں ماضی کی عین کی حرکت مضارع کی عین کی حرکت کے موافق ہو، اسے فروع کا باب کہتے ہیں۔ کیوں جی؟ کیوں کا جواب دیں ہمیں، کیوں؟ بڑی توجہ کا طلبکار ہوں۔ کیوں کہتے ہیں آقا جان؟ ماضی کس پر دلالت کرتی ہے؟ ماضی گزرے ہوئے زمانے پر دلالت کرتی ہے، مضارع آنے والے زمانے کے اوپر دلالت کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہے ان کا معنی۔ اگر ماضی گزرے ہوئے زمانے پہ دلالت کر رہی ہے اور مضارع آنے والے زمانے کے اوپر دلالت کر رہا ہے، معنی میں اختلاف ہے یا نہیں؟ ماضی اور مضارع کے معنی میں اختلاف ہے۔ معنی میں اختلاف ہو اور لفظ میں بھی اختلاف ہو، ٹھیک ہے، لفظوں میں بھی اختلاف ہو ماضی اور مضارع کے، تو اسے اصول کے باب کہا جاتا ہے۔ یعنی کیوں؟ کیونکہ ایک آغا آیت اللہ مدرس افغانی تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ آغا جان معنی اصل ہے، لفظ فر ہے، لفظ نوکر معنی ہے، لفظ نوکر ہے معنی کا۔ تو جب معنی میں اختلاف ہے، ماضی گزرے ہوئے زمانے پہ مضارع آنے والے زمانے کے اوپر دلالت کرتی ہے، جب معنی میں اختلاف ہے تو لفظ میں بھی اختلاف ہو، یعنی نوکر جو لفظ ہے وہ معنی کی پیروی کر دے، ٹھیک ہے، تو اسے اصل کہتے ہیں۔ لیکن اگر معنی میں اختلاف ہو، ماضی گزرے ہوئے زمانے پہ، ٹھیک ہے، مضارع آنے والے زمانے پہ، اور لفظوں میں اختلاف نہ ہو، لفظ ماضی اور مضارع ایک جیسے ہوں، ٹھیک ہے،
تو اسے فروع کہتے ہیں، یعنی لفظ نے معنی کی پیروی نہیں کی، بالفاظ دیگر بقول آغا مدرس نوکر نے اپنے سردار کی پیروی نہیں کی، ٹھیک ہے، تو اس جگہ پہ کیا کہتے ہیں؟ فروع کہتے ہیں، ٹھیک ہے میرے عزیزوں۔ اب انشاءاللہ آپ توجہ فرمائیے، عبارت سے اس مطلب کو پڑھ لیتے ہیں۔ فعل ثلاثی مجرد کے ابواب معلوم ہو چکا۔ اچھا، یہ جو ابواب کہہ رہے ہیں نا، باب کی جمع ابواب ہے، فعل ثلاثی مجرد کے تو صیغے پہلے بتا چکا ہے، یہ پھر کیوں کہہ رہا ہے فعل ثلاثی مجرد کے ابواب؟ باب بنتا ہے ماضی اور مضارع ملا کر، ماضی اور پھر مضارع آئے گا نا، ٹھیک ہے، ماضی اور مضارع تو ایک باب کی لسٹ میں چلا جائے گا۔ یہاں وہاں فعل ثلاثی مجرد کے 3 صیغے بتائے تھے، یہاں باب بتا رہا ہے، فعلا کے کتنے مضارع، فاعلا کے کتنے مضارع، فاعلا کے کتنے، پھر ماضی کے ساتھ مضارع جب جوڑیں گے تو باب بن جائے گا، ماضی مضارع ملا کر ایک چیپٹر باب بنتا ہے۔ معلوم ہو چکا کہ فعل ثلاثی مجرد کے 3 صیغے ہیں، فاعلا جیسے نصرا، فاعلا نصرا، نون کس کے مقابلے میں ہے جی؟ فا کے مقابلے میں، سواد عین کے مقابلے میں، را لام کے مقابلے میں، فاعلا نصرا، فاعلا عالما، عین فا کے مقابلے میں، عین جو ہے لام کے مقابلے میں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ادھر سے دیکھیں تو عین کس کے مقابلے میں؟ فا کے مقابلے میں، لام عین کے مقابلے میں، میم لام کے مقابلے میں، فاعلا عالما، فاعلا شاروفا جیسے شاروفا، ٹھیک ہے، شین فا کے مقابلے میں ہے، را عین کے مقابلے میں ہے، فا لام کے مقابلے میں ہے۔ یہ تینوں فعل ماضی ہیں، فاعلا، 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 یہ تینوں فعل ماضی ہیں کہ جو گزرے ہوئے زمانے پر دلالت کرتے ہیں، اور ان میں سے ہر ایک کا مستقبل بھی ہے جو آنے والے زمانے پر دلالت کرتا ہے۔ فعلا کے مستقبل 3 ہیں، فعلا، فعلا، فعلا 3 تھے نا، اب فعلا کے آگے مضارع کتنے آگے جان؟ 3 ہیں، فعلا یفعلو، فعلا یفعلو، جیسے نصرا ینصرو، ٹھیک ہے، یہ نصر ینصرو بطور مثال ہے، آپ نے وزن کو چیک کر کے اور بھی بنا سکتے ہیں، فعلا یفعلو نصرا ینصرو، یا کہیں فجرا یفجرو، آپ ایک اور بنا ڈالیں، فجرا یفجرو، ٹھیک ہے۔ یہ باب جو ہے متعدی ہوتا ہے، غالباً متعدی رہتا ہے۔ فعلا یفعلو، دیکھا، فعلا، فعلا ادھر سے فعلا، مضارع آگے اس کے، یفعلو پہلے تھا اولو، اب ہے ایلو، جیسے ضربا یضربو، فعلا ضربا یفعلو یضربو۔ دوسرا بنانا چاہیں تو غفرا یغفرو، غفرا یغفرو، ایک اور وزن بنا لیں، یہ بھی متعدی ہوتا ہے باب، فعلا یفعلو، ٹھیک ہے، جیسے فعلا منع یفعلو یمنعو۔ آپ الگ بنانا چاہیں دوسرا کوئی وزن، فتح یفتحو، فتح یفتحو، یہ باب بھی متعدی ہے۔ آگے آ جاؤ جناب، فاعلا کے مستقبل کتنے ہیں جی؟ 2، فاعلا کے مستقبل 2 ہیں، فاعلا، فاعلا ادھر ہوئی رہے گا، یفعلو، جیسے علما فاعلا، یفعلو یعلمو، میرے عزیزو، فاعلا یفعلو، حسبا یحسبو، حسبا یحسبو۔ اب یہاں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ قرآن مجید میں جو ہے نا یحسبونا آیا ہے، یحسبونا، اگر آپ صرف میر کے ادھر دیکھیں کہ وہ تو آتا ہے حاسبا یحسبو، توجہ فرما رہے ہیں، حاسبا یحسبو، تو ہونا کیا چاہیے تھا؟ یحسبونا، یا سے
بونا حاسبہ یا سبو ہے نا، یا سبونا وہ تو ہے یا سبونا. تو سوال ہو سکتا ہے کہ جی صرف میر میں تو ہم نے یا سبو پڑھا تھا، یہ یا سبون کیسے آ گیا؟ تو عرض خدمت ہے دو لغت ہیں. ایک گروہ نے مضارع کو فتح دیا ہے، یا سا فتح کر کے پڑھا ہے، اور ایک گروہ نے کسرہ دیا ہے. ٹھیک ہے، سوال فتح والا بہتر ہے یا کسرہ والا بہتر ہے؟ وہی بہتر ہے جو قرآن نے کہا ہے. قرآن نے فتح دیا ہے تو یہ قرآن کا جو فتح ہے، فتح والا جو ہے وہ بہتر ہے. اس وجہ سے یا سبون اگر دیکھیں قرآن مجید میں تو نہ ذہن میں آئے کہ یہ کیا ہو گیا ہے، وہ مطلب ہے صرف میر میں تو حسبہ یا سبو ہے تو یا سبونا یا سبونا کیسے ہو گیا؟ نہ بھائی دو لغت ہیں، بعض نے فتح بھی دیا ہے مضارع کو تو ہم قرآن کے مطابق والا قول کو ترجیح دے دیں گے. ٹھیک ہے، اور فاولا کا مستقبل ایک ہے، فاولا یفعلو یہ لازم ہوتا ہے، لازم ہے باب. ٹھیک ہے نا، جیسے شروفا یشروفو، کوئی اور بنانا چاہیں تو کارما یکرو مو بنا دیں آپ، بن گئے باب. فعلا کے 3، فاعلہ کے 2، 5، فاولا کا 1، 6 باب. لہذا کہہ رہے ہیں پس ثلاثی کے کل ابواب جن کا ماضی زائد حرف سے خالی ہے 6 ہیں. ٹوٹل باب بن گئے جناب 6. فعلا یفعلو جیسے نصرا ینصرو، فعلا یفعلو جیسے ضربا یضربو، فاعلا یفعلو، علما یعلمو. ان 3 ابواب کو اصول کہا جاتا ہے کیونکہ ان کی ماضی کی یا ان کی حرکت ان کے مستقبل کی ان کی حرکت کے مخالف ہے. ایک مرتبہ دوبارہ پلٹ کے غور فرما لینا. فعلا این کی حرکت کیا ہے، فعلا جو ماضی این کی حرکت کیا ہے فتح، مضارع کی این کی حرکت پہ کیا ہے ماضی کی این کی حرکت، مستقبل کی این کی حرکت کے مخالف ہونی چاہیے. فعلا فا کو چھوڑ کے این کے اوپر کیا حرکت ہے فتح. یفعلو مضارع کی این کی حرکت کیا ہے ضمہ پیش ہے. ٹھیک ہے، اگلے باب میں فعلا یفعلو، این کلمے کے حرف ماضی کا جو فعلا ہے این کلمے پر کیا حرکت ہے فتح، مضارع کے این کلمے کے کیا حرکت ہے کسرہ ایلو ہے. اگلے میں دیکھیں فاعلا یفعلو، ماضی کی فاعلا کی این کی حرکت کیا ہے کسرہ، مضارع کا کیا ہے فتح. ماضی کی این کی حرکت مضارع کی این کی حرکت کے مخالف ہو تو ان کو اصول کا باب کہا جاتا ہے، اور توضیح دی ہے کہ کیوں کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا آگے آ جائیے. فعلا یفعلو جیسے منع یمنعو، فاعلا یفعلو جیسے حسبا یحسبو، فعلا یفعلو، شرفا یشرفو. عین کی حرکت ماضی کی اور مضارع کی عین کی حرکت ایک جیسی ہے، دیکھا آپ نے. فعلا عین کی حرکت فتح، عین کی حرکت مضارع کا فتح. فاعل یفعلو ماضی کی عین کی حرکت کے نیچے کسرہ، مضارع کی عین کے نیچے کسرہ، کسرہ یعنی زیر. فاعلا یفعلو ماضی کی عین کی حرکت پہ ضمہ، مضارع کی عین کی حرکت پہ ضمہ یعنی پیش. برابر برابر آ رہے ہیں یا نہیں؟ ماضی کی عین کی حرکت مضارع کی عین کی حرکت کے ایک جیسی ہے. ان 3 ابواب کو فروع کہتے ہیں کیونکہ ان کی ماضی کی عین کی حرکت ان کے مستقبل کی عین کی حرکت کے موافق ہے. ٹھیک ہے میرے عزیزو، وجہ بیان پہلے میں نے کر دی ہے آپ کی خدمت میں. ٹھیک ہے، مزید جو ہے نا یہ درس ہمارا ختم ہوا ہے، لیکن آپ عزیز کیا کریں گے، چاندے کا آپ کو سیگے دے دیتا ہوں، اس کے مطابق آپ نے تھوڑی پریکٹس کر لیں تو بہتر ہے. یہ جو افعال بتا رہا ہوں ان کا آپ نے مضارع بتانا ہے، تب تھوڑے مل کے نا کرنا ہے، حل کرنا ہے اس کو. یعنی جو فعل بتا رہا ہوں ان کا آپ نے کیا کام کرنا ہے، مضارع آپ نے بتانے ہیں. طبخا، فاہما، حملا، ذہبا، کروما، خراجا، یہ مثلا چاندے کا ان کا نا ماضی بنا ہے. مضارع میں بتاتا ہوں، ماضی آپ نے ضامت فرمانی ہے. یبعثو، یشربو، ینشرو، یلعبو، ینفعو، یدرسو، یکملو، یقبلو، یطلبو، یقربو. انشاءاللہ موفق باشی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.